بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دن پہلے میری ایک ویڈیو پر کسی نے کومنٹ کیا کہ اللہ کیسے بنا۔ یہ ملحدین کا ایک پرانا سوال ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ اس کائنات کا خالق ہے اور ہم سب مخلوق ہیں، اور بنایا مخلوق کو جاتا ہے، خالق کو نہیں۔ ظاہر بات ہے پوری کائنات کا خالق وہی ہو سکتا ہے جس کو کسی نے نہ بنایا ہو۔ اگر اس کو کسی نے بنایا ہوتا تو اصل خدا وہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ اخلاص میں اس بات کا جواب دے دیا ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، اسے کسی نے نہیں جنا اور اس نے بھی کسی کو نہیں جنا۔ لیکن ملحدین کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ مجھے ملحدین کی عقل پر حیرت ہوتی ہے کہ وہ بھی بگ بینگ تھیوری کو تو مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی موجودگی ہمیشہ سے ہے اس بات کو نہیں مانتے۔ بگ بینگ تھیوری کے مطابق ایک اتنا چھوٹا ذرہ جس کا ماس 0 تھا اور اس نے 0 جگہ گھیری ہوئی تھی، اس ذرے کے پھیلاؤ سے یہ پوری کائنات وجود میں آ گئی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بگ بینگ تھیوری غلط ہے، لیکن یہ اتنی عجیب بات ہے کہ یہ انسانی عقل میں ہی نہیں آتی۔ ایک ایسا ذرہ جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اس کے پھیلاؤ سے کائنات کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ لیکن ملحدین پھر بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ اب اس تھیوری کو ماننے کے بعد اللہ کا وجود ہمیشہ سے ہے، اس بات کو ماننے میں کیا مشکل ہے؟ سائنس کی دنیا میں کوئی بات 100% یقین سے تب کہی جا سکتی ہے جب اسے دہرایا جا سکے، اور بگ بینگ تھیوری ایک ایسی تھیوری ہے جسے دہرایا نہیں جا سکتا، پھر بھی دنیا اس کو مان رہی ہے۔ میرا ملحدین کو مشورہ ہے کہ وہ اپنے وجود میں ہی جھانک کر دیکھ لیں، انہیں خدا مل جائے گا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کی موجودگی کی گواہی دے رہا ہے۔ اس قدر پیچیدہ کائنات جس کے اندر اعلیٰ درجے کی تنظیم بھی پائی جاتی ہے، وہ خود بخود کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ یقیناً کسی ہستی نے اس کی رہنمائی کی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ ملحدین کی عقل تھوڑی سی موٹی ہے۔